اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. سورہ نحل کی 41ویں آیت ہے۔ آج کا سبق یہاں سے شروع ہے۔ اس سے پہلے یہ مضمون آیا تھا 5واں رکوع جو ختم ہوا اس کا، اور یہ 6واں رکوع ہے یہاں سے ہے۔ اس میں یہ آیا تھا کہ جب کفار سے کہا جاتا تھا کہ آپ لوگ اسلام قبول کر لو، وحدہ لا شریک کی عبادت کر لو، وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ کسی چیز کو حرام کرتے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا ان چیزوں سے اللہ تعالی راضی ہے، اگر وہ ناراض ہوتا تو ضرور ہم کو سزا دیتا، ہم کو کرنے ہی نہیں دیتا یہ۔ تو اس کا جواب دیا، ایسے ہی پہلے زمانے کے لوگ بھی یہی کہتے تھے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے اللہ کا پیغام صاف صاف پہنچانا ہے، اور پھر فرمایا تھا کہ ہر امت کے اندر ہم نے ایک رسول بھیجا ہے اور انہوں نے یہی پیغام دیا انسانوں کو، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، تم اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت و بندگی کر لو اور طاغوت سے بچو۔
اس کی تشریح آ گئی ہے، ہر سرکش جو ہے وہ اس کو بھی طاغوت کہتے ہیں، شیطان کو بھی طاغوت کہتے ہیں۔ بہرحال کچھ لوگ ایمان لائے، ان کو ہدایت مل گئی، اور بہت سارے لوگ نہیں ایمان لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ زمین میں چکر لگاؤ، دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ دنیا میں آج بھی وہ تاریخی مقامات موجود ہیں جن پر عذاب آیا ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، وغیرہ ذالک۔ پھر مضمون یہ آیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بڑی تمنا ہے کہ یہ سب لوگ اسلام قبول کر لیں، ہدایت پر آ جائیں، تاکہ دنیا میں بھی یہ عذاب سے بچ جائیں، اللہ کے غضب و قہر سے، اور آخرت میں یہ دوزخ سے بچ جائیں۔ لیکن یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کا کام ہے ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا، اور ہم نے انسان کو اختیار دیا ہے، اپنے اختیار سے وہ جس راستے کو چاہے متعین کر لے، اس پر چلے۔ جب ان کے سامنے یہ کہا جاتا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو اللہ کی قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زندہ نہیں کرے گا۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، کیوں نہیں؟ اللہ کا وعدہ ہے دوبارہ انسانوں کو زندہ کرنا ہے، لیکن اکثر لوگ اس چیز کو نہیں جانتے ہیں۔ دوبارہ کیوں زندہ کرنا ہے؟ تاکہ جو اعمال انہوں نے دنیا میں کیے ان کا پورا پورا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ دنیا میں ایک شخص نے بہت ظلم کیا، وہ طاقتور تھا، ظالم بھی تھا، لیکن دنیا میں اس سے کسی نے انتقام نہیں لیا، اب دنیا سے چلا گیا۔ ایک شخص نیک ہے، صالح ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، لوگوں کو آرام پہنچاتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی کو ستایا نہیں، اب اس کو بھی بدلہ ملنا چاہیے۔ اگر آخرت کی زندگی نہیں ہوگی تو پھر نیک کام کرنے والے کو ملا کیا؟ اور جس نے لوگوں پر ظلم کیا، ستم کیا، اس کو تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا، میں نے اس کے لیے قیامت کا دن رکھا ہے، اس کے کئی نام ہیں، ایک ہے یوم الفصل، فیصلے کا دن، اس دن فیصلہ ہوگا۔ یہ مضمون آیا تھا اس میں۔ پھر فرمایا تھا قیامت کا دن اس لیے بھی ہے تاکہ واضح ہو جائیں وہ تمام چیزیں جن چیزوں کے بارے میں دنیا والے اختلاف کرتے تھے، اور کفار لوگ جو جھٹلاتے تھے قرآن مجید کو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو، تو وہ خوب جانے کہ ہاں ہم ہی جھوٹے تھے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سچے تھے۔ پھر فرمایا کہ دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ان کا اللہ کا ارادہ بس کافی ہے۔ انما قولنا للشیء اذا اردناه ان نقول کن فیکون، ہم جب کہتے ہیں کسی چیز کو ہو جا، وہ ہو جاتی ہے وہ چیز، صرف ارادہ ہمارا کافی ہے۔ مطلب دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بس ارادہ کر لیا اور قبروں سے نکل گئے سارے لوگ اور جمع ہو گئے میدان محشر میں۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تو دنیا میں ان کے اوپر بہت سارے مصائب آ گئے، تکلیفیں ان کو پہنچائی گئی۔ ان آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے کہ ان کو کیا ملنے والا ہے، اتنی مشقتیں انہوں نے اٹھائی، اتنی مصیبتیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کے معنی آتے ہیں اپنے وطن کو چھوڑنا اور دوسری جگہ جانا محض اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، دین کے لیے۔ کیوں؟ اپنے وطن میں رہ کر وہ اسلام پر چل نہیں پاتا ہے تو مجبوراً دوسری جگہ جاتا ہے۔ ایک ہے اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا کاروبار کرنے کے لیے، نوکری کرنے کے لیے، تو اس کو ہجرت نہیں کہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا فی اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کرے۔ من بعد ما ظلموا، اس کے بعد جب ان پر ظلم کیا گیا تھا تو وعدہ ہے لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم دنیا میں ان کو ضرور بہترین ٹھکانہ دیں گے۔
وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا ثواب تو بہت بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش لوگ اس بات کو جانتے. تو اس میں ہجرت کرنے والوں کا تذکرہ ہے. انہوں نے ہجرت کیوں کی؟ اس لیے کہ مکہ شریف میں وہ جب بہت ستائے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو فرمایا آپ کسی دوسرے ملک میں چلے جاؤ. اس زمانے میں دوسرے ملک میں جانا کوئی مشکل نہیں تھا. آج کوئی دوسرے ملک میں جانا چاہے کیسے جائے گا؟ اسے کہیں گے پاسپورٹ بنانا پڑے گا، کاغذات بنانے پڑیں گے، پھر اس کی ویریفیکیشن ہوگی، کیوں جا رہے ہو، کیا کرنا ہے وہاں، یہ سب متعین کرنا پڑے گا. پھر اتنے ہی دن وہاں رہے گا جتنے دن اس کی اجازت ہے، اور اگر اس سے زیادہ وہاں ٹھہرا تو اس کو باقاعدہ جیل میں بھر دیا جاتا ہے. آپ بغیر اجازت کے یہاں ٹھہرے کیوں؟ بلکہ مہینہ 2 مہینے تو بہت دور کی بات ہے، اگر چند گھنٹے لیٹ ہو جائے تو اس پر بھی پکڑ ہوتی ہے. ہم ایک مرتبہ ریاض کے ایئرپورٹ پر تھے، دلی آنا تھا ریاض سے، تو تاریخ بدلتی ہے رات کے 12 بجے کے بعد. تو ہم 12 سے پہلے وہاں پہنچے تھے، لیکن امیگریشن کرتے کرتے 12:30 ہو گئے تو تاریخ بدل گئی تھی. انہوں نے کہا آپ ٹریول نہیں کر سکتے. کہا کیوں؟ کہا آپ کو لیٹ ہو گیا ہے. ہم نے کہا لیٹ کیا ہو گیا ابھی تو؟ انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگا، تاریخ بدل گئی تاریخ. اب اندازہ لگاؤ پھر کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہوں گی. تو پھر کارروائی کرنی پڑے گا، نہیں واپس جانا پڑے گا مدینہ. کیا واپس جانا پڑے گا؟ نیا ویزا لگانا پڑے گا. تو آپ لوگ سمجھے آج کل کس مشکل ہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا. بہرحال اس زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھی، کوئی بارڈر نہیں تھے، وہ نہیں تھے، پابندیاں نہیں تھی، اسے جاتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ چلے جاؤ کہیں. انہوں نے کہا حضرت کہاں جائیں؟ تو فرمایا کہ آپ حبشہ چلے جاؤ. کہاں؟ کیونکہ میں نے وہاں کے بادشاہ کے بارے میں سنا ہے وہ نرم دل ہے. کیا ہے وہ عیسائی، تو اس وقت وہی مذہب سچا مذہب تھا، تو وہ نرم دل ہے، وہ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، وہاں چلے جاؤ. تو یہ حضرات چلے. قرآن پاک نے فرمایا من بعد ما ظلموا، من بعد ما، اس کے بعد جب ان کے اوپر بہت ظلم ڈھایا گیا تھا، ستائے گئے تھے. تو مکہ والوں کا جو اختلاف تھا وہ صرف باتوں کا اختلاف نہیں تھا. دنیا میں بھی نظریات الگ الگ ہوتے ہیں نا، نظریاتی اختلاف ہوتا ہے دنیا میں، خواہشات کا اختلاف، کاموں کا اختلاف، رائے کا اختلاف، پسندگی کا اختلاف ہوتا ہے. ایک کی رائے ایک کے دوسری کی رائے، تو ظاہر سی بات ہے یہ رائیں تو چلتی رہتی ہیں، اس میں دست گریبان، مار دھاڑ، لڑائی جھگڑے تک نوبت نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے اس کی رائے یہ ہے، اس کی رائے یہ ہے، لیکن یہ دین کا معاملہ ہے، اس میں باتوں تک ہی محدود نہیں رہتا ہے، باقاعدہ جنگیں ہو جاتی ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں. تو اس طرح سے اہل مکہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زبردست اختلاف تھا، یہاں تک کہ اور انہوں نے کئی مرتبہ ان کو شہید کرنے بھی کیا کوشش بھی کی، اگرچہ اس میں ناکام رہے. تو اور صحابہ کرام جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ظاہر سی بات ہے ان میں کچھ غلام بھی تھے، غریب بھی تھے، لہذا ان کے اوپر وہ بہت ظلم ڈالتے تھے. کتاب میں لکھا رہتا ہے نا، فلاں غلام کو تپتی ہوئی ریت پر لٹاتے تھے. ہم سمجھتے اس سے کیا ہوگا، لیٹ پر لٹا دیا گیا. یہ اس کو معلوم ہوگا جس نے وہاں کی گرمی دیکھی ہوگی کہ بغیر چپل کیا چلنا مشکل نہیں ہے بلکہ ناممکن ہے. کیا دور تک کیسے جائے گا؟ نہیں، جل جائے گا. میں ایک مرتبہ صفا مروہ سے نکلا، طواف بھی کیا، صفا مروہ بھی کیا. اب اس کے بعد جانا ہے حلق کرنے کے لیے نائی کے پاس. کس کے پاس؟ میں نے چپل دوسرے دروازے پر رکھا تھا جہاں سے میں باب عبدالعزیز سے داخل ہوا یا باب فہد سے، تو وہاں جہاں جوتے رکھے جاتے ہیں وہاں اپنی الماری میں وہ چپل رکھ دی اور آیا، طواف بھی کر لیا، پھر وہیں سے نکلا صفا مروہ کے لیے. 7 چکر پورے کر لیا، مروہ پر ختم کر لیا. تو مروہ کے باہر یہ نائی ہوتے ہیں، تو اب وہاں جانا ہے، یہاں سے تھوڑا دور جانا ہے ذرا سا. تو اب اتنے میں تو دوپہر کا وقت ہو چکا ہے. میں نے سوچا کہ تیز دوڑ لگا لوں گا تو چل جائے گا. یہاں سے لے کر ادھر دوڑا تو بالکل وہیں بیٹھا، پھر کہ اب آگے چل نہیں سکا. تو پھر اپنے احرام کو نیچے رکھا، اس پر پاؤں رکھے، اس پر پاؤں رکھے، پھر تھوڑی دیر کر کے اس طرح کرتے کرتے
وہاں تک پہنچ گئے. ہاں وہاں بھی چپلیں وہاں بہت باہر پڑی ہوئی تھی, لیکن ظاہر سی بات ہے میں کسی کی چپل کیوں اٹھاتا, بیکار چپلیں ایسے بھی ہوتی ہیں وہاں, کوئی کسی کے لیے جاتا ہے. بہرحال مجھے یہ بتانا ہے بہت مشکل سے میں وہاں تک پہنچ گیا. تو اس کے بعد چپل میرا تھا دوسری طرف, اس کے بعد گیا وہاں دکاندار کے پاس اور نائی کے پاس, یہاں بیٹھا وہاں بیٹھا, تھوڑا کر کے وقفے کر کے تو وہاں پہنچا. اب ایک آدمی کو یہ کہاں معلوم ہے کہ اتنی سختی ہوگی, بالکل پاؤں جل جائیں گے, بالکل جلیں گے. اور چونکہ میگڈم بھی ہے نا وہاں, اس میں تو اور پریشانی ہے. بہرحال وہاں پہنچے تو انہوں نے بال بنا لیے, تو لے دیکھا حاجی بغیر چپل کے ہے کیا, تو 10 ریال یا کتنے ریال لے لیے. اس کے بعد میں نے اس سے نہیں کہا, الماری کھول کے اس میں سے نیا چپل نکالا, کہنا حاجی صاحب یہ پہن لو کیا. میں نے کہا نہیں میرے پاس ہے چپل, وہ دوسرے دروازے پر میں نے رکھی, یہاں سے جاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں لے لو, یہ میرا اپنا چپل ہے اور ابھی استعمال بھی نہیں ہوا ہے. تو وہ چپل اس کی نکالنی تھی. اس کا معلوم یہ ہے کہ یہاں ننگے پیر چلنا کتنا مشکل ہے. تو حالانکہ پاؤں جو ہے نا یہ برداشت کر سکتے ہیں, لیکن سارا بدن ایسا تو نہیں ہوتا. تو ایسی تپتی ہوئی ریت اور سنگریزوں پر کسی کو ایسے لٹا دیا جائے تو اس کا کیا حال ہوگا. اور پھر سینے کے اوپر پتھر بھی رکھ دیا جائے, پھر پٹائی بھی کی جائے. اور بعض لوگوں کو تو چٹائی میں بند کرتے تھے اور ادھر سے دھواں اس کے اندر ڈالتے تھے. مطلب تو یہ کہ صحابہ کرام جو ہے بہت زیادہ تکلیفیں ان کو دیتے تھے, اپنے دیتے تھے. کسی کا بیٹا مسلمان ہو گیا تو باپ اس کو مارتا تھا, گھر سے نکالتا تھا, اور کیا کیا کرتے تھے. اس لیے قرآن نے فرمایا من بعد ما ظلموا, من بعد ما, جب ان کے وہ بہت زیادہ ظلم ہوا تھا تب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لینی, کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ حبشہ. یہ حبشہ کہاں ہے, جس کو آج ایتھوپیا کہتے ہیں, ایتھوپیا ہے نا یہ لفظ, جی وہی حبشہ ہے. تو وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بہت نرم دل تھا. بہرحال سب سے پہلے جو ہے یہ 12 مرد اور 4 عورتوں کا قافلہ, 12 اور 4 کتنے ہو گئے 16, یہ گئے وہاں حبشہ. ان 16 میں حضرت عثمان غنی بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ اس وقت اس قافلے کے رئیس تھے. اور ان کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ جو صاحبزادی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کی نکاح میں تھی. وہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد, ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ہجرت کرنے والے دونوں میاں بیوی میں سے یہ ہیں حضرت عثمان غنی اور ان کے اہلیہ. یعنی اس درمیان میں تو لوگوں نے ہجرتیں کی ہوگی لیکن اکیلے کسی نے کبھی, لیکن میاں بیوی ایک ساتھ فرمائیے حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ پہلی ہجرت کہلاتی ہے. اس کے بعد پھر لوگوں نے اجازت مانگی کہ حضرت ہم بھی جائیں, فرمایا وہیں چلے جاؤ. تو اس وقت یہ دوسری ہجرت جو انہوں نے کی 73 مرد گئے اور 18 عورتیں, ان میں حضرت جعفر بھی تھے. تو بہرحال بادشاہ نے ان کا بڑا اکرام احترام کیا اور ان کو کہا کہ بھائی تم یہیں رہو آرام سے, تمہیں کوئی ستائے گا نہیں. پھر مکہ شریف سے ایک وفد ہو گئی کفار کی, بادشاہ سے کہا کہ آپ نے ان کو ٹھکانہ دیا ہے, یہ تو مجرم ہیں. انہوں نے کہا کیا مجرم ہے, ان کا کیا قصور ہے. کہا یہ وہاں سے بھاگ کے آئے ہیں اپنے دین کو چھوڑ کر, آپ نے فرمایا کہ بلاؤ. تو یہ ایمان والوں کو بلایا گیا بادشاہ کے دربار میں, حبشہ کے دربار میں, تو نجاشی کے دربار میں. تو انہیں حضرت جعفر سے پوچھا کہ کیا بات ہے, آپ بتاؤ, آپ میں کیا اختلاف ہے. تو انہوں نے سب بتایا کہ ہم ایسے کرتے تھے, چوریاں کرتے تھے, ڈھاکے ڈالتے تھے, بت پرستی کرتے تھے, سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا. انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ساتھ بھیجا اور ساری تعلیمات بتا دی. کہ ان کے اوپر ایک کتاب نازل ہو رہی ہے, ایک کلام. تو بادشاہ نے کہا کہ آپ کو کچھ یاد ہے اس میں سے. انہوں نے کہا ہاں یاد ہے. کہا کیا, سنا لو. تو انہوں نے حضرت اور جو ہے وہ سورہ مریم سنانا شروع کر دیا. اس میں تو عیسیٰ علیہ السلام کا تو تذکرہ ہے نا. تو حضرت جعفر نے تقریر کی وہاں, اور ایسی تقریر کی اور قرآن پاک اس انداز سے سنایا تو بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کیا, اور رونے لگا. اس نے کہا بالکل یہ سچا کلام ہے کیا. تو بہرحال مسلمان بھی ہو گیا. اسی کا جنازہ پڑھا ہے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ جب اب اس کے نجاشی کا انتقال ہو گیا تھا, بہرحال اس میں فرمایا کہ ان لوگوں نے ہجرت کی. یہ پہلے پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہجرت
کر کے تشریف لے گئے مدینہ طیبہ، اس وقت ہجرت فرض ہو گئی کیا؟ جی اس وقت ہجرت فرض ہو گئی کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہے، ایمان اس نے لایا لیکن اس نے جو ہے وہ ہجرت نہیں کی، تو اس کو کہا جاتا تھا گویا کہ یہ مرتد ہو گیا کیا، اس کا اسلام قابل قبول؟ یہ قرآن پاک میں ہے، یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ بے شک جن لوگوں کی جان نکالی فرشتوں نے یعنی مرتے وقت، تو جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے اوپر، یعنی کہ اس فرض کو چھوڑ دیا کیونکہ اس کے بغیر تو ایمان قابل قبول ہی نہیں، تو فرشتے ان سے پوچھا فیما کنتم، آپ کس کام میں تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو کمزور تھے اور سرزمین میں رہتے تھے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین تو بہت وسیع تھی، آپ نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ تو اللہ نے فرمایا یہ جہنمی ہے کیا، اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ سوال ہے کہ اگر کوئی جا ہی نہیں سکے، فرمایا کہ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا، ہاں وہ لوگ جو کمزور ہیں کیا ہیں، اور عورتیں اور بچے ہیں کہ جن کے پاس کوئی تدبیر بھی نہیں ہے، کوئی راستے سے واقف بھی نہیں۔ فرمایا فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم، تو ان کے لیے امید ہے اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ مطلب تو کہ ان کا ایمان قابل قبول ہے۔ وکان اللہ غفورا رحیما۔ تو یہ فرمایا اس وقت ہجرت کرنی کیا تھی؟ فرض تھی۔ پھر جب مکہ شریف فتح ہوا تو آپ نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فرمایا کہ اب فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں کیا، کیوں؟ اب جیسا مدینہ ویسا مکہ، تو وہاں بھی اور جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے یہاں بھی، اس لیے اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کوئی جانا چاہے جائے لیکن فرض نہیں ہے۔ تو بہرحال اس وقت فرض تھی۔ اس کے بعد علماء کرام نے لکھا ہے اگر کسی جگہ کسی بستی میں آدمی نہیں چل پاتا ہے دین کے اوپر، دشواریاں اس کو ہیں اور ماحول نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ دوسری جگہ جائے، لیکن جائے گا کہاں؟ اپنے ملک کے علاوہ کہیں دوسری جگہ جا نہیں سکتا، اس لیے کہ دوسرے ملک والے اس کو جگہ ہی نہیں دیں گے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر پہلے سے کچھ لوگ کہیں گئے ہیں تو ان کے باقاعدہ کارڈ جو بنائے جاتے ہیں اس میں لکھا تھا یہ یہاں کا نہیں ہے، یہ یہاں کا، یہ مہاجر ہے۔ بعض جگہ تو ان کو دوسرے نمبر کا شہری قرار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ سن 47 میں بہت سارے لوگ وہ پڑوس کے ملک میں گئے ہجرت کرنے کے لیے، جس میں حضرت علامہ شبیر عثمانی بھی تھے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ بھی تھے۔ بہرحال تو ان کو کہتے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے یہ مہاجرین ہیں۔ اب دیکھیں اتنے سال ہو گئے، 1 صدی ہونے والی ہے۔ ایسے ہی سعودیہ میں کوئی رہ رہا ہے 50 سال 60 سال سے، کسی وقت بھی اس کو نکال سکتے ہیں کیا؟ جی بہت سارے کو نکالا، کہ آپ یہاں کے نہیں ہیں، آپ یہاں کے، تو بتائیے اب ہجرت کرے آدمی تو کہاں جائے گا، کیا کرے گا؟ اس لیے بہرحال فرمایا گیا کہ فتح مکہ کے بعد ارشاد فرمایا اب کسی کے اوپر ہجرت فرض نہیں ہے۔ اب اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے ہجرت کرنے والوں کے لیے ہم آپ کو اچھا ٹھکانہ دیں گے، کیا دیں گے؟ اور بہترین بدلہ دیں گے، اور اس کے بعد آخر میں اجر۔ تو قرآن پاک میں اس میں بھی ہے، یہ سورہ نساء ہے، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، وطن کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں دوسری جگہ جائے گا، تو ہم اس کو مراغمن کثیرہ بہت گنجائش دیں گے، کیا دیں گے؟ وسع، اور بہت جگہ ملے گی اس کو زمین پر جانے کی، کثیرا وسع۔ اور پھر فرمایا اگر کوئی آدمی ہجرت کرنے کے لیے نکلا، وہاں پہنچا نہیں، وہاں راستے میں انتقال ہوا۔ چنانچہ بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو مکہ شریف سے نکلے مدینہ طیبہ کے لیے، راستے میں انتقال ہوا۔ کسی نے کہا اس کی ہجرت ہی پوری نہیں ہوئی، اس کی ہجرت ادھر راستے میں انتقال ہوا۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ جو آدمی اپنے گھر سے نکلا ہجرت کے غرض سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کے لیے، ثم يدرك الموت، راستے میں اس کو موت آئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا ثواب اللہ کے اوپر لازم ہو گیا۔ اللہ کیوں لازم؟ کیونکہ اس میں اس کے کیا قصور ہے؟
تو موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. لیکن یہ ہجرت ہے, اس میں فرمایا انما الاعمال بالنیات, ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. تو ہجرت ہی کے مناسبت سے آپ نے ایک مطلب فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. متفق علیہ, بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت ہے. فرمایا کہ جو شخص نکلے اپنے گھر سے ہجرت کے لیے اور مقصود ہوگا اللہ اور اللہ کے نبی سے رضامندی اور خوشنودی, تو اس کی ہجرت قبول ہے, اس کی ہجرت. لیکن جو شخص نکلے دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے, تو اس کی ہجرت انہی کے لیے مانی جائے گی, اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانی نہیں جائے گی. یعنی مطلب اس کو کوئی وعدہ نہیں ہے. چنانچہ اس زمانے میں جب قافلے جا رہے تھے مکہ شریف, تو وہاں مدینہ جاتے تھے, تو ایک قافلہ نکلا مکہ شریف سے مدینہ طیبہ کے لیے. ایک جوان بھی ان میں شامل ہوا, تو اس سے کہا کیا کرنا, کا ہجرت کرنی ہے. پہنچ گئے مدینہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر وحی معلوم ہوا ایک شخص آیا ہے, لیکن اس کو نہ اللہ کی رضامندی پسند ہے, یعنی مطلوب ہے, نہ میری. وہ نکاح کے لیے آیا ہے. وہ اصل میں کسی خاتون نے اسے کہا کہ آپ مکے کے ہو, مدینہ کے ہیں, دونوں جگہ کے, وہ اس میں فرق ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, وہاں کا موسم الگ ہے, یہاں کا موسم آب و ہوا وغیرہ جسے کہتے ہیں, تو میں مکہ میں نہیں رہ سکتی, اگر آپ کو نکاح کریں تو مدینہ آنا پڑے گا کیا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں مدینہ آؤں گا. تو وہ اسی غرض سے گیا تھا, چلو قافلہ جا رہا ہے میں بھی جاؤں. تو اس وقت وہی نازل ہوئی, یہ سارے تو ہیں مہاجرین, لیکن ایک شخص ہے وہ آپ کے لیے نہیں آیا ہے, وہ صرف نکاح کے لیے آیا ہے. کس کے لیے؟ تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ جس آدمی کی نیت نکاح کرنے کی ہو تو اس کی ہجرت بھی اسی کے لیے ہے, یعنی اس پر کوئی ملنے والا ثواب نہیں ہے, اور نہ اس کو وہ ملے گی جو مراغمن کثیرہ ہے. ایک مرتبہ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ بہت سارے لوگ ہجرت کرتے ہیں, لیکن جو وعدہ قرآن پاک میں وہ پورا نہیں ہوتا ان کے لیے, مراغمن کثیرہ وسعہ, کہ یہاں بھی پریشانی, وہاں اس سے زیادہ تنگی ہے, وہ ہے, یہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کی نیت میں فطور تھا. کیا تھا؟ اس کا مطلب ہے اگر انہیں یہی نیت کی ہے کہ یہاں چھوٹا مکان ہے وہاں بڑا مکان مل جائے گا, یہاں کاروبار چھوٹا ہے وہاں ذرا بڑا کاروبار مل جائے گا, وہاں عیش کریں گے, پھر کوئی وعدہ تو اس کے لیے ہے جو فی اللہ, کیا فی سبیل اللہ, تو للہ یہ ہے مہاجرن الی اللہ ورسولہ, اس کے لیے یہ وعدہ ہے, اور وہ وعدے پورے ہو جاتے ہیں, وہ وعدے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں یہ جو مفتی تقی صاحب وغیرہ ہیں دامت برکاتہم, یہ سب مہاجر ہیں, یہ سب. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی وسعت وہاں دے دی ہے نا, کتنا مرتبہ دے دیا, اور جو ہے بڑے بڑے جو ہے وہاں بہت سارے لوگ عہدوں پر بھی ہیں اور بڑے بڑے علماء بھی ہیں. بہرحال یہ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے وَمَن يُحَاجِرْ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, ہم دنیا میں ان کو کیا کریں گے, حسنہ کریں گے. تو اس کے لیے فضیلت کیا ہے ہجرت کی؟ ہجرت کی فضیلت یہ ہے, ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا ابسط یمینک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنا دایاں دست مبارک ذرا نکالیں, میں بیعت کرنا چاہتا ہوں آپ سے. آپ مختلف قسم کی بیعت کراتے تھے رسول اللہ, بیعت کا تذکرہ قرآن پاک میں کئی جگہ ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو حضرت نے دست مبارک ایسے آگے بڑھایا, اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. آپ نے فرمایا یہ کیا؟ انہوں نے کہا حضرت میری ایک شرط ہے, میں تب آپ کے دست مبارک پر بیعت کر لوں گا. دست بیعت جس کو کہتے ہیں کہ میرے سارے گناہ معاف ہونے چاہیے, میرے سارے گناہ. آپ نے فرمایا کہ اما علمت, آپ کا معلوم نہیں ہے, ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اگر کوئی آدمی اسلام قبول کر لیتا ہے, پہلے مسلمان نہیں تھا, اس کے لیے وعدہ ہے اس کے سارے گناہ اللہ معاف کرنا دے دیں, سارے گناہ معاف. ہاں لوگوں کا حق ہوگا وہ تو معاف تو نہیں ہوگا. کوئی آدمی کہے گا چلو ٹھیک ہے پہلے میں لوگوں کی زمین دبا لوں گا اور لوگوں کے قرضے خود دبا لوں گا,
پھر اس کے بعد کیا کلمہ پڑھوں گا توبہ کروں گا میرے سارے گناہ منے نہیں، وہ تو حقوق اللہ ہے. کیا حقوق العباد تو کسی کے معافی نہیں ہوتے ہیں. بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ شہید کے بھی یہ حقوق العباد معاف نہیں ہوگا. اسے کہیں گے وہ الگ مسئلہ ہے لیکن یہاں دینا پڑے گا. کسی کی زمین دبا لی، کسی کو کچھ کیا تو یغفر للشہید کل ذنب الا الدین. تو بہرحال آپ نے کہا کہ حاکم پیچھے کھینچا کا شرط ہے. فرمایا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے اسلام اپنے ماقبل گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت اس سے پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آپ نے تو دونوں کام کیے ہیں. آپ نے اسلام قبول کر لیا، اس سے آپ کے گناہ معاف ہو گئے. پھر آپ نے ہجرت بھی کر لی، اس سے بھی آپ کے گناہ معاف ہو گئے. مطلب تو کہ شرط لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر شرط کیسا ہوگا. اور اس کا تذکرہ بہت جگہ ہے. مہاجرین کا اللہ نے کتنا بڑا درجہ رکھا ہے، انصار کا بھی ہے. اور یہاں سورہ توبہ میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. آیت نمبر 100 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون، کیا سابق میں مقدم پہلے، فرماتے ہیں وہ پہلے ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار، مہاجرین اور اس کے بعد جتنے لوگ ان کی پیروی کریں گے ان کی احسان کے ساتھ اور نیکی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. معلوم ہے کہ سارے مہاجرین سارے انصار سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ہے. اب کسی کا تبصرہ کرنے کی وجہ سے ان کے شان میں کوئی کمی ہو نہیں سکتی، بس اپنا ہی ایمان برباد کرے گا. تو یہ صحابہ کرام ہیں، ان کی تعریفیں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن شریف میں فرماتے ہیں. فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، وَأَعَدَّ لَهُمْ، ہم نے تیار کر کے رکھا ہے ان کے لیے باغات، تجری تحتها الانہار، اور ان میں نہریں جا رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو بہرحال اس میں فرمایا کہ جن لوگوں نے ہجرت کی من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ جب ان کے اوپر بہت ظلم ہوا تھا، تو لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم ضرور دنیا میں ان کو کیا کریں گے، حسنہ دیں گے، بہترین زندگی دیں گے. کیا دیں گے؟ بہترین زندگی. اس میں ساری چیزیں آ گئی، کھانے پینے کا سامان بھی ان کو مل جائے گا، باقی ساری چیزیں مل جائیں گی. ولا اجر الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا اجر بہت زیادہ ہے. سوال ہے کہ یہاں سے جاتے ہی کیا یہ ساری چیزیں مل گئی؟ کہتے ہیں نہیں، یہ وعدہ ہے، کیا آہستہ آہستہ مل جائیں گی، ورنہ سب آنے کے بعد تو بڑی دشواریاں ہیں. اور یہ کوئی معمولی نہیں اپنے وطن چھوڑ کر دوسری جگہ جانا. اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ مکان کا کیا کریں گے ہیں، اور دوسری چیزوں کیا کریں گے، کاروبار کے کیا کریں گے. اس لیے صحابہ کرام جنہوں نے ہجرت کی تو بڑی مشقتیں پہلے ان کو اٹھانی پڑی. اور یہ مہاجرین حضرات یہ زیادہ تر بیٹھتے تھے صفہ پر. کس پر؟ آ کے صفہ پر بیٹھتے تھے، اور کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، وہیں رہتے تھے. حالانکہ باقی لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی ترکیب کہ آپ یہ کرو اور وہ کرو، اپنا کما لو اپنا. البتہ یہ طلبہ کی جماعت تھی، یہ وہیں بیٹھے رہتے تھے. اسی میں حضرت ابو ہریرہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہاں کے نہیں تھے، یہ قبیلے دوس کے تھے. اور وہ فرماتے ہیں کہ کبھی ملتا تھا تو کھاتے تھے، کبھی نہیں ملتا تھا تو بھوکے رہتے تھے. فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں ریاض الجنت میں گر جاتا تھا بے ہوشی کی وجہ سے، تو لوگ آ کے میری گردن کو آہستہ آہستہ رگڑتے تھے، کہتے تھے کہ ابو ہریرہ کو نعوذ باللہ مرگی آ رہی ہے. حالانکہ مجھے مرگی نہیں تھی، البتہ بھوک ستاتی تھی، بھوک. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وسعت دے دی. تو خود فرماتے ہیں کہ کتان ایک کپڑا ہے بڑا قیمتی، تو اس میں ایک رومال رکھا تھا ناک صاف کرنے کا، اس کو دستی کہتے ہیں. تو قیمتی کپڑا ناک صاف کرنے کا، کہنے بخ بخ ابو ہریرہ، واہ واہ. وہ وقت یاد ہے جب بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے ریاض الجنہ میں. آج اتنی قیمتی جو ہے وہ رومال جیب میں رکھی ہے. تو بہرحال چونکہ اللہ کے وعدے سب ہیں، لنبوئنہم، اور تاکید کے ساتھ فرمایا ضرور بھی ضرور ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے، فی الدنیا، دنیا میں، حسنہ، اچھا ٹھکانہ. کیا؟
وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا اجر جو ہے یہ بہت بڑا ہے، وہ جنت کی شکل میں ہے۔ تو ان مقاصد کی وجہ سے یہ آیتیں یہاں اللہ تبارک نے نازل فرمائی ہیں، اور فرمایا کہ ان کی جو قربانیاں ہیں وہ سب قربانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قبول فرمائی۔ تو فرمایا کہ ہجرت ان تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو ہجرت سے پہلے کی گئی تھی۔ تو 4 اوصاف اس میں مہاجرین کے بیان کیے گئے، کتنے؟ نمبر 1، ہجرت کا مقصد کیا تھا؟ فی اللہ، کیا؟ والذین ہاجروا فی اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصد تھا، دنیاوی کوئی مقصد، کوئی نفسانی فوائد، تجارت، ملازمت وغیرہ بالکل ذہن میں نہیں تھی۔ یہ ایک چیز فرمائی اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کے بارے میں۔ دوسرا فرمایا ان کا مظلوم ہونا، کیا کہ ناقابل برداشت مظالم کا سامنا ان کو کرنا پڑا۔ تیسری چیز فرمائی الذین صبروا، کیا؟ یہ وعلی ربہم یتوکلون، کہ انہوں نے صبر کیا، کیا کیا؟ تو اس کے بعد ہجرت کے بعد تکالیف مسائب پر صبر و ہمت سے کام لے لی۔ اور صبر کا تذکرہ اس سے پہلے بھی آ گیا ہے۔ صبر کا ایک مطلب ہے طاعت پر جمنا، طاعت پر یعنی اعمال صالحہ میں سستی نہ کرنا، یہ بھی صبر کہلاتا ہے، اس پر بھی بڑا اجر ہے۔ دوسرا صبر عن المعصیہ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نیک کام کرنے پر جتنا اجر ملتا ہے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے پر اس سے زیادہ اجر ملتا ہے۔ ایک آدمی سوچتا ہے میں نے تلاوت کی ثواب مل گیا، میں نے نماز پڑھ لی ثواب مل گیا، میں روزے سے رہا تو ثواب مل گیا، لیکن یہ ذہن میں نہیں رہتا ہے کہ فلان جگہ سارے لوگ رشوت لیتے ہیں، یہ نہیں لیتا ہے۔ اس کو سمجھنا شاید میں نے کوئی بڑا کام، ہر اس کو اس کے زیادہ ثواب مل جائے گا۔ کیوں؟ گناہوں سے بچنا کبھی مشکل ہوتا ہے، نیک کام کرنا کبھی زیادہ مشکل۔ اس لیے دوسرا فرمایا صبر عن المعصیہ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، تو اس پر بہت بڑا اجر ملے گا۔ تیسرا فرمایا صبر علی البلاء، تکلیف پہنچ گئی اس پر صبر کر لے، تو یہ تیسری صفت ہے۔ چوتھی صفت وعلی ربہم یتوکلون، وعلی ربہم یتوکلون، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا بھروسہ اللہ پر تھا، کیا تھا؟ ہاں، دنیائی اسباب جو ہیں اس کو اسباب کے درجے میں تو اختیار کرتے تھے، لیکن نظر کس پر تھی؟ نظر اللہ پر ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی سارے کام بنانے والے ہیں۔ تو یہ 4 صفتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی صحابہ کرام کی۔ اس کے بعد ایک نیا مضمون ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جس کو بھی نبی بنا کر بھیجا وہ مرد ہی تھا، انسان، کیا تھا؟ مطلب فرشتہ نہیں تھا۔ فرشتہ کیوں نہیں تھا؟ اور کفار یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اگر بھیجنا ہی تھا کوئی نبی تو فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا؟ کیا کوئی فرشتہ آ جاتا تو وہ جو ہے وہ ہم کو سکھاتا؟ تو اس کا جواب دے دیا گیا کہ اس سے پہلے بھی جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں ان میں فرشتہ کوئی نہیں تھا، اس میں فرشتہ کوئی تھا، نبیوں کو ہی بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان لانے سے ایک رکاوٹ ان کو یہ بھی بن گئی، سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا ایمان لانے سے مگر اس بات سے کہ جب ان کے پاس ہدایت آ گئی انہوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملک رسولا، آپ فرما دیجئے اگر زمین میں فرشتے ہوتے، کیا یہ بستے زمین میں فرشتے بستے، چلتے بستے پھرتے، تو ہم ضرور فرشتے ہی کو بھیجتے، فرشتے ہی کو ہی بھیجتے۔ کیوں؟ یہ بھی فرشتے ہیں وہ بھی، لیکن یہاں تو انسان بس رہے ہیں نا، تو انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان کو بھیجنا ہے۔ اور ایک جگہ قرآن پاک نے فرمایا اگر ہم فرشتے ہی کو بھیجتے تو بھی انسانی روپ میں بھیجتے، کس میں؟ اس لیے فرشتے کو اپنے روپ میں بھیجیں گے تو یہ تو سارے کے سارے ان کا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اس لیے کہ فرشتے کو دیکھ نہیں سکیں گے، اتنا بڑا فرشتہ اللہ، تو کیا شکل دیں گے ہم فرشتے کو؟ تو اگر فرشتہ بھیجے تو اس سے کہتے کہ بھائی ہم تو انسان ہیں، آپ تو فرشتے ہیں،
کتنی ہی لگا رہا بہانو بسیار. اس وقت کہتے ہیں ہم انسان ہیں ہم اور آپ فرشتے ہیں, ہم کو بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, نیند آ جاتی ہے, کبھی تکلیف پہنچتی ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو تو کچھ بھی نہیں, اس لیے بھائی ہمیں تمہارے سے کوئی مناسبت, تب بھی اعتراض کرتے. تو فرمایا کہ اگر ہم فرشتے کو بھیجتے سکھانے کے لیے تو انسانی شکل میں بھیجتے, کیا وہ آپ کو دکھاتا وضو ایسے کرتے ہیں, نماز ایسے پڑھ لیتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ پوری رہنمائی نہیں کر پاتا, کیونکہ فرشتوں کو کیا غم ہے, اس کے کس کا انتقال ہو جائے گا, نہ فرشتے کا باپ ہے, نہ اس کی ماں ہے, نہ اس کی بیوی ہے, نہ اس کے بچے ہیں. تو ایسا بھیجنا ہے کہ جو آپ کو دکھائے کہ زندگی اس طرح گزارنی ہے. ایک صاحب آئے تھے بہت سال پہلے لندن سے, ایک وفد آئی تھی, وہ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کرسچن دعوت دیتے تھے کہ تم اسلام کو چھوڑ کر عیسائی بن جاؤ. وہ عالم تھے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, مجھے کیا ضرورت ہے اسلام چھوڑنے کی, کہ بس وہ بن جاؤ, پھر کچھ کرنا نہیں ہے اور سیدھے جنت میں جاؤ گے. انہوں نے کہا نہیں, اسلام پر چلوں گا تو میں جنت میں جاؤں گا. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, میرا ایک سوال ہے آپ سے. کہا کیا؟ کہا کہ میرے بیوی بچے ہیں, کیا ہیں, میری اہلیہ بھی ہیں, میرے بچے بھی ہیں, مجھے بتاؤ کہ ان کے حقوق کیا ہیں. کیا زبانی مت بتانا, عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا وہ مجھے بتاؤ. کیا؟ تو ظاہر سی بات ان کی اہلیہ ہی نہیں تھی, وہ تو پہلے اللہ نے ان کو اٹھا لیا, واپس تشریف لائیں گے تو نکاح بھی کریں گے, بچے بھی ہوں گے, یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا مجھے حقوق بتا دو, کیا کس طرح نکاح کرنا ہے اور کیا میاں بیوی کے حقوق ہے. کہ ان کا اس کا جواب ان کے پاس. انہوں نے کہا ہمارے اسلام میں تمام چیزوں کا جواب ہے. تمام چیزوں کا میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں, اولاد کے حقوق کیا ہیں, یہ ساری چیزیں. تو فرمایا کہ اگر میں فرشتے بھیجتا تو وہ بھی انسانی شکل میں آتا. اب سوال ہے کہ ٹھیک ہے, پھر وہی لے کر کیوں نازل ہوتا تھا فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ اس لیے آپ تو انسان ہیں, وہ تو فرشتہ ہے. آپ کا دھیان میری طرف ہے نا. اس میں عجیب نقطہ لکھا ہے علماء کرام نے, مفسرین نے کہا اس کی وجہ یہ ہے انبیاء علیہ السلام کو فرشتوں سے مناسبت ہے. کیا؟ انسانوں سے بھی, اس لیے کہ انسانوں کی ضرورتوں کو وہ جانتے ہیں. بھوک کسے کہتے ہیں, پیاس کسے کہتے ہیں, دکھ کسے کہتے ہیں, خوشی کسے کہتے ہیں, غمی, یہ ساری چیزیں وہ جانتے ہیں. اور ادھر سے چونکہ ان کا باطن اتنا پاکیزہ ہے جیسے فرشتے, جیسے, اس لیے فرشتے اگر ان کے پاس آئیں گے تو فرشتوں سے وہ وہی بھی لے سکتے ہیں, فیض بھی اٹھا سکتے, ساری چیزیں. تو مایا کہ نبی کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں. کیا؟ ایک تو عام انسان کی جو ضروریات ہیں یہ ساری چیزیں, اور دوسری ایک صفت ہے ملکی صفت. کیا؟ تو فرشتہ جب آئے گا تو یہ بھی گویا فرشتہ ہے, وہ بھی فرشتہ ہے, تو یہ درمیان میں ہے نا. اور جب انسانوں کے پاس آئے گا تو وہ بھی انسان ہے, یہ بھی انسان کامل ہیں. تو اس کا جواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے, وما ارسلنا من قبلک, ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا رجالا, مگر مردوں کے بھیج. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کوئی عورت نبی نہیں. کیا جی؟ اس لیے کہ نبوت ایک ذمہ داری ہے نا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بھائی اس منصب کے لیے ہم نے عورتوں کو منتخب نہیں کیا. ہاں نبوت کے بعد کیا صدیقین کا درجہ ہے, وہ درجہ ان کو ملا ہے, اور مل بھی سکتا ہے, مل بھی, کیونکہ نبوت کا درجہ الگ ہے, صدیقین کا الگ. یہ قرآن پاک میں ہے. قرآن پاک میں فرمایا, قرآن پاک بھی کیا دلائل دیتا ہے. عیسائیوں کو اللہ نے فرمایا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو معبود سمجھتے ہو, یا ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم کو, اور ان کی عبادت کرتے ہو. کہ سنو یہ دلیل کیا دے دی اللہ تعالیٰ نے. آپ کا دھیان میری طرف ہے نا. عجیب دلیل دے دی, کوئی علمی دلیل, بہت بڑی دلیل علمی, کی جس کے لیے کہیں گے بھائی میں تو ان پڑھ ہوں, میری سمجھ میں نہیں آئے گا, اس کے لیے تو کم از کم بہت ڈگری ہونی چاہیے, ہے نا, تب یہ سمجھ میں آئے گا. اتنی بڑی دلیل. فرمایا کانا یا کلانی تو عام, کانا یا کلانی, وہ دونوں ماں اور بیٹے دونوں کھانا کھاتے تھے. کیا کھاتے تھے؟ یہ دلیل دے دی اللہ تعالیٰ نے, وہ معبود نہیں. کیا مطلب ہے؟ مطلب تو یہ ہے کہ ان کو بھوک پیاس لگتی تھی. کیا؟ تو ان کی والدہ بھی کھانا کھاتی تھی, عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھاتے تھے, اور جب کھانا کھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آرام کرنے کی بھی ضرورت بھی پڑے گی نا, وضو وغیرہ کرنے کی بھی ضرورت پڑے گی. تو جو انسان بھوک لگے تو کھانے کا ضرورت مند ہو, محتاج ہو, پیاس لگے تو پانی پی لے, اور آرام آ جائے تو نیند کا ضرورت مند ہو, یہ ساری چیزیں, وہ معبود نہیں ہو سکتا. وہ معبود تو یہ دلیل تو ہر ایک کو سمجھ میں آئے گی نا. لیکن پھر آگے فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ, کیا ان کی والدہ جو تھی یہ مقام صدیقیت پر تھی. کس پر؟ تو عیسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے,
ان کی والدہ صدیق. تو معلوم یہ ہوا کہ عورت کو ولایت مل سکتی ہے. ولایت وہ صالحین بھی ہیں ہو سکتے ہیں اور صدیقین بھی ہو سکتی ہیں. تو یہاں فرمایا الا رجالا، پھر فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یہ اگرچہ عام آیت ہے، عام حکم ہے، لیکن اس وقت بتایا گیا ان کو، اہل عرب کو، اے اہل عرب تم پڑھے لکھے نہیں ہو، کیا امی ہو، اور اگر تم کو یہ شک ہے کہ انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے، جاؤ اہل کتاب سے پوچھو. جاؤ فصلوا اہل ذکر، اہل ذکر سے پوچھو کہ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جانتے نہیں ہو. مطلب ان سے معلوم کر لو. وہ کہیں گے ہاں ابراہیم علیہ السلام بھی انسان تھے، اسماعیل علیہ السلام انسان تھے، اسحاق علیہ السلام انسان تھے، یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے کے سارے انسان تھے. تو ان کی ضروریتیں تھیں، اور بعض ان میں ایسے بھی بہت اکثر ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ ان کے بال بچے بھی تھے، ان سے معلوم کر لو. وہ کہیں گے کہ ہاں اس سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں وہ سب انسان تھے. کیا تھے؟ فرشتہ کوئی نہیں تھا. تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، آپ کو بتا دیں گے. سوال یہ کہ جو ضد ہے نا، جب آدمی ضد میں آتا ہے تو اچھی بات کو بھی رد کرتا ہے. چونکہ اتنی ضد ہو گئی ان کو اس چیز سے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی انسان بھیجا ہی نہیں دنیا میں، نبی کوئی انسان نبی بنا کر بھیجا ہی نہیں، سب کا انکار کیا. اس کا جواب اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی بات معلوم نہیں ہے، کوئی بات وہ کسی اہل ذکر، کیسے اہل علم سے پوچھ لے. کیا اور بھی کوئی حل ہے کیا؟ ایک آدمی کو معلوم نہیں ہے، وہ عوام ہے، وہ پوچھتے کہ مولانا ہم کو یہ مسئلہ بتا دیجئے، وراثت تقسیم کرنی ہے، معلوم نہیں ہے، اس کی ذرا حل بتا دیجئے، ہے نا. نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل، دوسری قسم کے مسائل ہیں. تو وہ جواب دے گا کیا؟ سوال نامہ لے فتویٰ دے دیا، مہر لگا دی، جاؤ. تو ظاہر سی بات ہے یہ تو ضروری ہے نا پوچھنا. اسی کو عربی میں تقلید کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو شرک کیسے کہا جائے گا؟ بات سمجھ آ گئی. یہ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے فاسألوا اہل الذکر، کیا اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں معلوم. اب کبھی کبھی علماء بھی اٹک جاتے ہیں کیونکہ ایسی بات سامنے آ جاتی جو کتابوں میں نہیں ہے، تو اپنے بڑوں سے پوچھتے ہیں. وہاں دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم بہت پہلے تھے، تو ان کا مفتی عزیز الرحمان کیا رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک مطلب بڑے پریشان ہو گئے اور پہنچ گئے گنگو، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ کی خدمت میں. سویرے حضرت حیران ہو گئے، اتنے سویرے کیسے آ گئے؟ کیونکہ بھی ٹرین کا وقت. اس نے کہا حضرت میں رات بھر چلتا رہا. رات بھر؟ اتنی مجبوری کیا تھی؟ کہا میرے ایمان کا مسئلہ تھا. کیا؟ کہا ایمان کا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ مجھے قرآن پاک کی ایک آیت اور حدیثوں کا ایک ذخیرہ ہے، اس کے درمیان میں مجھے ٹکراؤ لگ رہا ہے، تضاد. کیا کہ اگر قرآن پاک کی آیت کو مان لوں تو اتنا زیادہ ذخیرہ جو حدیثوں کا، اس کا انکار کرنا پڑے گا، اور اگر حدیثوں کو مان لوں تو قرآن پاک کی آیت کا. آپ نے فرمایا کون سی آیت اور کون سی حدیث ہے؟ کہا حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی ملے گا جو اس نے خود کیا ہے. کیا؟ جو اس نے بس جو خود لے کر گیا وہ ملے گا، اس کے علاوہ کوئی چیز ملنے والی. لیکن ادھر سے ایصال ثواب کی بہت ساری روایتیں ہیں کہ اپنے والدین کے لیے کسی نے کنواں کھودا، کسی نے وہ کیا ہے نا، ثواب چلتا رہے گا. ہم تو اٹک گئے تھے اس میں، تو چونکہ عالم بھی تھے تو حضرت گنگوہی الرحمن نے مسکرایا، فرمایا مفتی صاحب اتنی سی بات میں آپ اٹک گئے. انہوں نے کہا کہ میرے ایمان کا مسئلہ تھا، اگر میرا انتقال ہو گیا تو میں کیا کر لوں گا. ایک جملہ کہا، کیا؟ بس معاملہ ختم. فرمایا قرآن پاک میں صحیح سے مراد صحیح ایمانی ہے. کیا؟ صحیح ایمانی ہے، صحیح اعمالی نہیں. بس اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر شخص کو اپنا ایمان کام دے گا. باپ کا ایمان بیٹے کو نہیں مل سکتا، وہاں بیٹے کا ایمان باپ کو. اگر ایسا ہوتا تو نوح علیہ السلام کا ایمان اس کے بیٹے کنعان کو مل جاتا ہے نہیں. اگر ایسا ہوتا تو حضرت اکرمہ کا ایمان ابو جہل کو ملتا ہے، ابو لہب کے بیٹوں کا ایمان ان کو. فرمایا کہ وہاں قرآن پاک کی آیت میں ایمان کا تذکرہ ہے. کیا؟ تو صحیح ایمانی مراد ہے، صحیح ایمانی مراد ہے. اب دیکھیے وفوق کل ذی علم علیم، ہر صاحب علم کے اوپر ایک صاحب علم ہوتا ہے. ایسے بہت اوقات میں حدیثیں انسان کو بظاہر متضاد نظر آتی ہیں، تو کسی دوسرے سے پوچھتا ہے اس کا حل کیا ہے، اس کا
تو وہ بتاتا ہے اس کا حل یہ ہے، جب حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیر علماء کا انتقال ہو گیا تو لوگوں کو افسوس تھا، لوگ رو رہے تھے، الحمدللہ۔ تو علامہ عثمانی آئے، انہیں تقریر کی تو لوگوں سے کہا وہ لوگوں آپ روتے کیوں ہیں، کیا رونا چاہیے؟ انہیں افسوس کرنا، غم کرنا، رونے سے مراد چیخنا چلانا نہیں ہے، کوئی الٹا سمجھے جی۔ تو کہا کہ رونا تو ہم کو چاہیے، یہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے فرمایا رونا تو ہم کو چاہیے۔ کہ کیوں؟ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت پیش آ جاتی تھی، مسئلہ پوچھنا، ہم حضرت سے پوچھتے، آپ کے لیے تو ہم بھی کافی ہیں۔ کیا کہا؟ عوام سے کہا آپ کے لیے تو ہم بھی کافی ہیں، لیکن رونا تو ہم کو چاہیے کہ ہم کس سے پوچھیں گے۔ تو اتنا صاحب علم دنیا سے چلا گیا۔ تو علماء کتنے ہی بڑے ہوں پھر بھی ان کو اپنے بڑوں کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو نئے نئے مسائل پیش آ جاتے ہیں، تو ان مسائل میں ان کی بات کو ماننا یہ تقلید ہے۔ تو اس کے بغیر دنیا میں تو چارہ ہی نہیں۔ اور کبھی ایک آدمی اٹکتا ہے تو دوسری کتاب رجوع کر لیتا ہے۔ کتاب میں عجیب واقعہ لکھا ہے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ، جن کا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ بہت زبردست صاحب علم، اللہ اکبر۔ ان کے پاس ایک خاتون آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو اور بھی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے شاگردوں میں ایک شاگرد تھا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ، کیا ایک ہے مولانا ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ، یہ قاضی ثناء اللہ صاحب، یہ الگ ہیں، وہ الگ ہیں۔ قاضی ثناء اللہ انہوں نے مالا بدہ منہ لکھی، کیا، اور لکھی تفسیر مظہری، کیا، بہت اونچے درجے کے شخص گزرے ہیں۔ بہرحال تو وہ عورت آئی اور پردے میں تھی، اور اس نے شاہ صاحب سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت میرے شوہر نے قسم کھائی تھی کہ اگر تو باپ کے گھر گئی تو تجھے 3 طلاق ہے، کیا؟ آیا تھا غصے میں، تو تب سے میں نہیں گئی کیونکہ مجھے معلوم ہے تو طلاق پڑ جائے گی۔ اب کیا، اب میرے والد کا انتقال ہوا، کیا آج بھی نہ جاؤں، کم از کم باپ کا چہرہ تو دیکھ لوں؟ تو انہوں نے کہا بیٹی اگر جاؤ گی تو طلاق پڑ جائے گی۔ طلاق اس لیے کہ یہ طلاق معلق ہے، کیا ہے؟ طلاق معلق اس کو کہتے ہیں کہ اگر یہ کیا تو طلاق، تو اگر تم جاؤ گی تو آپ کو طلاق پڑ جائے گی، اس لیے اجازت نہیں ہے جانے کی، جاؤ گی طلاق پڑ جائے گی۔ اور 3 کتنی؟ ایک بھی نہیں۔ تو قاضی صاحب وہیں بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ بھی جواب تو حضرت دے رہے تھے، اب وہ عورت جائے گی یہی جواب لے کر، اور میں کہ نہیں جائے گی۔ تو قاضی صاحب نے کہا حضرت مجھے اجازت ہے، کیا میں اس کا جواب دے دوں؟ حضرت نے فرمایا کہ ہاں اجازت ہے۔ تو حضرت طلاق نہیں پڑے گی، کیا؟ فرمایا کیسے نہیں پڑے گی؟ طلاق معلق ہے، یہ عربی دوم والا بھی حل کرے گا، جو عربی دوم سو والا بھی اس کو کیا کرے گا؟ طلاق معلق ہے، اگر تم نے یہ کام کیا تو طلاق پڑ جائے گی، اگر تم گھر سے باہر اجازت کے بغیر نکلے گی تو تجھے طلاق ہے، اگر یہ کیا تو انہوں نے کہا کہ باپ کے گھر جائے گی طلاق پڑے گی، تو کیوں نہیں پڑے گی؟ ہم نے کہا حضرت جب تک وہ باپ زندہ تھا ان کا کیا تھا؟ تو وہ باپ کا گھر تھا، اب اس کا انتقال ہوا، وہ باپ کا گھر رہا نہیں، وہ بھائیوں کا گھر ہے، اگر یہ جائے گی تو بھائیوں کے گھر جائے گی، طلاق پڑے گی نہیں۔ وفوق کل ذی علم، شاہ صاحب اتنے خوش ہو گئے، وہ کھڑے ہو کر کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر پیشانی پر بوسہ دیا، کیا کہا تم امام بیہقی ہو، یہ بیہقی وقت بیہقی، اب مجھے بتائیے یہ ہے نا، تو جو بات خود معلوم نہیں ہے وہ کس سے دوسرے معلوم کی جاتی ہے۔ تو قرآن پاک میں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی آیت میں یہ بھی آئے گا، تو یہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ فرمایا کہ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، اگر تمہیں خود کتابوں کا علم نہیں ہے اور مسئلہ معلوم نہیں ہے تو ان سے پوچھ لو۔ پھر آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا یہ ذکر، کیا قرآن پاک کے بہت سارے نام ہیں، ایک ذکر بھی ہے، کیا جی صاد والقرآن ذکر، تو یہ ذکر کا مطلب ہے نصیحت، یہ سارا قرآن پاک کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ فرمایا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اس لیے ہم نے آپ کے اوپر اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ کھول دیں اس کو لوگوں کے لیے، کیا اس قرآن پاک کو کیا کر دیں؟ کھول دیں، اس کو واضح کریں، وضاحت۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں اجمال ہے، کیا ہے؟ ہر جگہ تفصیل نہیں ہے، یہ اصول بیان کرتا ہے، فروعات نہیں، وہ ذمے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دنیا میں ایک فرقہ اب تو نہیں ہے، وہ انہوں نے نام رکھا تھا اہل قرآن، کیا حدیثوں کا انکار کرتے تھے، کیا
اگر کوئی آدمی حدیثوں کا انکار کرے کہ ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، قرآن شریف کافی ہے، تو وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکے گا. کیا؟ کیوں؟ اس سے ہم کہیں گے کہ نماز دکھاؤ، نماز کرو تکبیر تحریمہ. کیا تکبیر تحریم پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ اللہ اکبر پڑھ گیا وہ سبحان اللہ پڑھیں گے، کیا کرے گا؟ کہ وہ کچھ نہیں بتا سکتا. کیا کہ اس سے کہیں گے چلو ٹھیک ہے، عصر کی رکعتیں کتنی ہیں، ہے نا، مغرب کی رکعتیں کتنی ہیں، جمعہ کی رکعتیں، یہ تو لکھا ہوا نہیں نا قرآن پاک میں. اور پھر ظہر میں آہستہ قرات کرنی ہے یا زور سے، یہ کہاں قرآن پاک میں لکھا ہے؟ اور مغرب اور عشاء میں اور فجر میں کیا زور سے قرات ہے. اسے کہیں گے جمعہ کے دن پہلے نماز پڑھنی ہے، پہلے خطبہ پڑھنا ہے، کیا کرے گا بیچارہ؟ اسے کہیں گے عید کی نماز کا طریقہ بتاؤ، عید میں پہلے خطبہ دینا ہے یا؟ یہ سب احادیث میں ہے. اس لیے فرمایا، پیشن گوئی فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ میں نہ دیکھوں تم میں سے کسی شخص کو کہ وہ پلنگ پر پڑا ہوا ہو. کیا ہو؟ کہ حضرت ارباس بن ساریہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام کے درمیان میں آپ نے تقریر فرمائی، فرمایا کوئی شخص اپنے پلنگ پر پڑا ہوا ہو اور یہ کہے گا اللہ تعالیٰ نے بس وہی چیز حرام کی ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، اس کے علاوہ حرام کوئی چیز. فرمایا سنو اللہ کی قسم، کیا اللہ نے بھی حکم دیے ہیں، میں نے بھی حکم دیے ہیں. یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ نے نصیحتیں کی ہیں، میں نے بھی نصیحتیں کی ہیں. فرمایا کہ اللہ نے بہت سارے کاموں سے روکا ہے، میں نے بھی بہت سارے کاموں سے تم کو. پھر فرمایا دیکھو گدھا حرام ہے. کیا ہے؟ ہر کچلی والا درندہ حرام ہے نا. گدھا حرام ہے، یہ قرآن پاک میں ہے ہی نہیں. یہ قرآن پاک میں فرمایا دیکھو ذمیوں کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا، داخل. اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ لوگوں اللہ نے میرے اوپر قرآن پاک نازل کیا، قرآن پاک، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور ایک چیز دے دی، وہ قرآن پاک کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے اس سے. پھر فرمایا ایک شکم شیر شخص اپنے پلنگ پر پڑا ہوا ہوگا، لوگوں سے کہے گا قرآن پاک کو لازم پکڑو، جو اس میں حلال ہے اس کو حلال سمجھو، جو اس میں حرام اس کو حرام سمجھو، اس کے علاوہ ماننے کی کوئی ضرورت. اس موقع پر آپ نے فرمایا فلاں فلاں جانور حرام ہے، اور حضور نے فرمایا لیکن قرآن پاک ہے. سوال یہ پیشن بھی پوری ہو گئی. کیا واقعی پلنگ پر بیٹھا رہتا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ چکڑال بھی عبداللہ، اور وہ ایک فتنہ اس نے کھڑا کیا تھا. اس نے کہا بھائی صرف قرآن پاک مان لو، حدیثوں کے ماننے کی ضرورت، لیکن اس کی وہ پارٹی زیادہ آگے چلی نہیں. تو اس نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ اس قرآن پاک کو واضح کریں. کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. اس کے بعد آتا ہے فقہا کا نمبر. کن کا؟ جی فقہا مسائل نکالتے ہیں. کیا نکالتے ہیں؟ جی بہت ساری چیزیں حدیثوں میں ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں حدیثوں میں ہے ہی نہیں، وہ فقہاء کرام نے نکالی ہیں مثلا. اور نئے نئے مسائل تو بالکل ہی نہیں ہے، نہ قرآن پاک میں نہ حدیثوں میں ہے. مثال کے ایک شخص روزے سے ہے، کیا اب ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی ٹیبلٹ کھا لو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، انہوں نے کہا انجیکشن لگاؤ. کیا؟ تو انجیکشن لگایا، اور علماء کرام پوچھتے ہیں کس کا روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا. اس کا روزہ ٹوٹے گا نہیں، علماء کرام کا فیصلہ ہے. تو معلوم کہ ہزاروں مسائل ایسے ہیں جو اس زمانے میں نہیں تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا ہے خانہ کعبہ کے ارد گرد، کیا نا. آج تو دوسری منزل بھی کرتے ہیں، تیسری پر بھی، اور چھت پر بھی کرتے ہیں. خانہ کعبہ نیچے ہوتا ہے اور طواف کرنے والا. اب سوال یہ ہے کہ ان کا طواف ہوا یا نہیں، ہے نا. ظاہر سی بات ہے عوام تو نہیں بتا سکتے، ہم بھی نہیں بتا سکتے، فقہاء کرام بتائیں گے اس کا طواف ہوا یا نہیں ہوا. ہاں تو اس طرح سے کتنے مسائل ایسے ہیں جو حج میں بھی ہیں، نمازوں میں بھی ہیں. اور ہوائی جہاز تو زمانے میں تھا ہی نہیں. اب مسئلہ کہ ہوائی جہاز میں نماز اگر پڑھیں گے وہ ادا ہو جائے گی یا کیا کیا شرائط ہیں اس کے. اسی طرح سے پہلے رمی کرتے تھے، سامنے ایک ستون تھا اس میں لگاتے تھے. اب پھر اس کے بعد اس کی دوسری منزل بنائی گئی، اس کی تیسری منزل، اور ان پلروں کو آگے انہیں اونچا کرتے گئے. اب سوال یہ ہے کہ اوپر والا بھی رمی کرتا ہے، نیچے والا بھی. اوپر تو کسی صحابی نے بھی رمی نہیں کی. تو کتنے نئے نئے مسائل ہزار آتے ہیں. آج کتنے مسائل ہیں. آج خون دیتے ہیں دوسرے کو ایک کا. اب سوال ہے کہ ایک عورت دودھ پلاتی ہے چھوٹے بچے کو. کس کو؟ چھوٹے بچے کو دودھ پلا لیا اس نے، کہیں یہ تو بن گئی اس کی ماں، رضائی ماں. 2 سال کے اندر ہے، 2 سال کے. ایک عورت جو اس نے دودھ تو نہیں پلایا، لیکن اس نے کہا بھائی اس بچے کو خون بھرنا ہے
لیکن اس کا جو ہے اپنی ماں کا دوسرے رشتہ داروں کا ملتا نہیں ہے، وہ ملانا پڑتا ہے نا، او نیگیٹو ہے، اس عورت سے کہا تمہارا بھی او نیگیٹو ہے، چلو ایک پوائنٹ نکال کے ڈال دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اس کی رضائی ماں بن گئی یا نہیں بن گئی، اس لیے کہ دودھ بنتا ہے تو آخر میں خون سے ہی بنتا ہے نا، پہلے غذا سے خون بنے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کا دودھ بھی بناتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ تو نہ قرآن پاک نہ حدیث میں ہے نا۔ اب سوال ہے کہ یا تو کہنا ہے کہ ہاں یہ اس کی ماں بن گئی، یا تو کہیں گے کہ بعد میں مسئلہ ہے نا نکاح کا وغیرہ ذالک کا، تو اسے یہ میدان ہے فقہاء کرام کا، کن کا؟ فقہاء کرام کا، وہ بتائیں گے یہ حلال ہے یا حرام، اس کا حل بتائیں گے۔ ایسے مثلا قرآن پاک میں حدیثوں میں گائے کا تذکرہ آتا، بھینس کا تذکرہ نہیں، کیا؟ کیوں بھینس وہاں تھی ہی نہیں، نہ قرآن پاک میں اس کو جاموس کہتے ہیں، کیا؟ جاموس کا لفظ قرآن پاک میں بھی نہیں، پورے ذخیرے احادیث میں ہے ہی نہیں جاموس کا لفظ۔ اب مسئلہ یہ کہ یہ اس کا دودھ حلال ہے یا حرام ہے، بات سمجھ؟ اس کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے، اس کی قربانی کریں گے یا نہیں کریں گے، تو یہ کون بتائے گا؟ یہ فقہاء کرام بتائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا لتبین للناس، تو سب سے پہلے وضاحت کریں گے قرآن مجید کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود، اس کے بعد جو فقہاء کرام آئے ہیں، بڑے بڑے ائمہ حضرات آئے ہیں، اور وہ پھر ان کے نئے نئے مسائل پیش آتے رہیں گے، اس لیے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ پھر فرمایا وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، تاکہ وہ لوگ ان مضامین پر غور و فکر کریں۔ جی یہ مضمون اور بھی آگے آئے گا تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی